الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے سورۃ الفاتحہ مکمل ترجمے سے پڑھ لیا اور ہر آیات کا ترجمہ اور تفسیر بھی ہم نے پڑھ لیا۔ اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ کا بہت احسان ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ پیارے بھائیوں، سورۃ الفاتحہ کے اختتام پر جو ہے یہ دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ ہم کو ہدایت کا راستہ دکھا بھی اور اس راستے پہ چلنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور ایسے راستے پر چلا جن راستے پر تیرے انعام یافتہ لوگ چلے ہیں، اور ایسے راستے پر نہ چلانا جن رستوں پر اللہ ایسے لوگ چلے ہیں جو گمراہ ہیں یا جن پر تیرا غضب ہوا ہے۔ اب ہم اس دعا کے آخر میں آمین کہتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آمین کہنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر، صحیح بخاری، صحیح مسلم کی احادیث میں جو کہ آپ کے سلائیڈز کے اندر موجود ہے، آپ ان کو یاد بھی کریں اور جو ہے اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو حوالے کے طور پر بھی بتائیں کہ صحیح بخاری شریف وہ کتاب ہے جس کے بارے میں محدثین کرام نے یہ بات کہی ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ تحت عدیم السماء، آسمان کی نیلی چھت کے نیچے جو ہے کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب وہ جو ہے امام بخاری کی صحیح البخاری ہے۔ تو ایسی بخاری جس کے اندر تمام صحیح روایات موجود ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہر روایت لکھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھی، اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا، اور استخارہ کرنے کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس جو ہے حدیث کو اپنی کتاب کے اندر درج فرمایا۔ تو اب بخاری شریف کی یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا امن الامام فامنوا من وافق تأمینہ تأمین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جب امام زمین کے اوپر آمین کہتا ہے تو اس کے مقتدی اس کے ساتھ آمین کہتے ہیں۔ جس کی آمین امام کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے تو جو ہے اس کی آمین فرشتوں کے آسمان پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب یہ آواز کہنا، اونچی آواز سے آمین کہنا، یہ یوں سمجھو کہ اللہ کے ہاں ایک دعا تھی کہ اللہ ہم نے جو یہ دعائیں مانگی ہے، اللہ اس دعا کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے اور اس کو جو ہے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ فرما دے۔ آمین بمانا استجب ہوتا ہے کہ اس کو قبول کر لے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور آپ نے بلند آواز سے آمین کہی اور دائیں بائیں سلام پھیرا، یہاں تک کہ میں نے آپ کے رخسار کی سفیدی دیکھ لی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ صاف طور پر بتایا جا رہا ہے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہے جو آخر اسلام لانے والے ہیں، سب سے آخری مسلمان ہونے والے یہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کے منہ مبارک سے اونچی آواز سے آمین سنا، اور وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت امام ابی داؤد نے باب التأمین اور ورول امام حدیث نمبر 933 کے اندر فرماتے ہیں کہ وائل بن حجر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ولضالین پڑھتے تو آمین کہتے، اس کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرتے تھے۔ اور ترمذی کے اندر وائل بن حجر بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا اور اس کے ساتھ اپنی آواز کو لمبا کیا، آمین کے ساتھ لمبا کیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ابن ماجہ کے اندر، اور باب باندھا امام ابن ماجہ نے
باب الجہری بآمین، حدیث نمبر 856 کے اندر فرماتے ہیں، اور یہی روایت امام احمد ابن حنبل مسند احمد میں جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 134 اور 35 پر، اور اسی طرح یہ حدیث صفحہ نمبر جو ہے حدیث نمبر 2585 پر بھی یہ بیان کرتے ہیں، اور ان جو ہے یہ تینوں روایات کو امام البانی رحمہ اللہ تعالی نے درست کہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی تم پر کسی چیز پر وہ حسد نہیں کرتے جتنا وہ تمہاری دو چیزوں پر حسد کرتے ہیں، ایک وہ حسد کرتے ہیں تمہاری آمین کہنے پر، اور دوسرا وہ حسد کرتے ہیں تمہارے سلام کہنے پر۔ تو اس لیے آواز اونچی آواز سے آمین کہنا ہے، پہلے امام کی آمین کو سنا جائے اور پھر پیچھے سے جو ہے آمین مقتدیوں کو کہنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ تو یہ حدیث بھی یاد کر لے کہ جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو پتہ یہ چلا تو غیر المغضوب علیہم ولا پڑھنے کے بعد امام بھی آمین کہے گا، مقتدی بھی آمین کہیں گے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے کہ جب امام آمین کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم بھی آمین کہا کرو۔ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی میرے پیارے بھائیوں کہ نماز کے اندر جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ لے تو اس کے بعد اونچی آواز سے آمین کہا جائے، امام کی آمین سننے کے بعد پھر اونچی آواز سے آمین کہا جائے۔ یہودی تم پر دو چیزوں پر بڑا حسد کرتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت دیکھیں آپ کے سامنے موجود ہے کہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا۔ ماجہ عائشہ فرماتی ہے آپ نے فرمایا کہ یہودی تم پر دو چیزوں پر بہت زیادہ حسد کرتے ہیں، ایک تمہاری آمین کہنے پر، اور دوسرا یہودی تم پر حسد کرتے ہیں کہ جب تم کہتے ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہودیوں کے اس بات پر بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ ہمیں کیوں نہیں ملا، ہم کیوں نہیں آمین کہتے۔ تو اس لیے اللہ نے ہمیں اعزاز دیا ہے، یہ ہمیں خصوصیت عطا فرمائی ہے، یہودیوں کو یہ خصوصیت نہیں ملی، تو اس لیے مجھے اور آپ کو یہ خصوصیت کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور جب بھی امام کے پیچھے ایسی نمازیں جو جاری نمازیں ہیں، ایسی نمازیں جن نمازوں کے اندر اونچی آواز سے تلاوت کی جاتی ہے، تو کیا کیا کریں، اونچی آواز سے کیا کہنا ہے، آمین، امین بھی نہیں، آمین، یہ جو ہے آمین کہنا یہ مطلب ہے استجب، اللہ یہ دعا کو قبول فرما لے۔ اچھا جی، آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک اور اپنا جو ہے اگلی سورت کا آغاز کرتے ہیں جس کو سورۃ البقرہ کا نام دیا جاتا ہے، اور سورۃ البقرہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے، اور اس کی اہمیت فضیلت اسلامی تعلیمات میں بہت زیادہ بیان کی گئی ہے، اور اس سورت میں ایمان، عبادات، اخلاقیات اور شریعت کے اصولوں پر مفصل ہدایات موجود ہیں جو مسلمانوں کے لیے زندگی گزارنے کا مکمل دستور فراہم کرتی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، سورۃ البقرہ کی اہمیت، سب سے بڑی سورت ہے، قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے کہ جس کی 266 آیات ہیں، اور اسلامی عقائد، عبادات اور احکام کے اہم مضامین اس کی روشنی ڈالی گئی ہے۔ تو اپنی زندگی کے جو ہے اصولوں میں سورۃ البقرہ کے مسلمانوں کے لیے عبادت کے معاملات اور اسی طرح معاشرتی زندگی کے اور بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں، اور اسی طرح یہ سورۃ البقرہ شیطان سے حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان ینفر من البیت الذی یقرأ فیہا سورۃ البقرہ، جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی مستقل تلاوت کی جائے اس گھر سے شیطان دفع ہو جاتا ہے،
آج ہمارے گھروں پر شیطانوں کا قبضہ ہے. دیکھیں کئی آپ کے رشتہ دار کہتے ہوں گے کہ گھر کے اندر سے اچانک خوشبو آنے لگ جاتی ہے, اچانک بدبو آنے لگ جاتی ہے, رات کو برتنوں کے کھڑکنے کی آواز آتی ہے, رات کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ چھت کے اوپر کوئی چل رہا ہے, لیکن جا کر دیکھتے ہیں کوئی بھی نہیں چل رہا ہوتا. اور اسی طرح لگتا ہے جس طرح گھر کے سین کے اندر کوئی چل رہا ہے, لیکن جب اٹھ کر دیکھتے ہیں کوئی نہیں چل رہا. اور پھر اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے وجہ میرے پیارے بھائیوں یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ختم ہو گئی ہے, اور سورۃ البقرہ کی مستقل تلاوت. یاد رکھ لے, کالا جادو, پیلا جادو, نیلا جادو, کسی قسم کا کوئی جادو ہو تو اسے آپ سورۃ البقرہ کی اہمیت بتائیں, سورۃ البقرہ کے بارے میں بتائیں کہ سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے گھروں کے اندر برکت بھی ڈالیں گے, اور شیطان مردود کو بھی اللہ دفع کر دیں گے. تو اس کی ایک اہمیت تو یہ ہے کہ یہ شیطان سے محفوظ رکھتی ہے. اور جو یہ سورۃ البقرہ ہے, اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سنام القرآن بھی کہا ہے, قرآن کی کوہان ہے. یہ سورۃ البقرہ قرآن کی کوہان ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگو لا تجعلوا بیوتکم مقابر, اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا, اور اپنے گھروں کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت لازمی کرنا. جو یہ امام ترمذی نے فضائل قرآن میں باب ما جاء فی سورۃ البقرہ حدیث نمبر 2877 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح روایت موجود ہے. ایک روایت میں ہے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. ابو امامہ باہلی بیان کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دو نہایت روشن صورتیں بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو, کیونکہ قیامت کے دن یہ اس طرح آئیں گی جس طرح دو بادل, دو سائبان, یا پرندوں کے دو جھنڈوں, یا اپنے ساتھیوں کی طرف سے جھگڑے, یہ اپنے ساتھیوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی. سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا حاصل کرنا باعث برکت ہے, اس کو چھوڑ دینا موجب حسرت ہے. مطلب یہ کہ جو چھوڑ دے گا, سورہ بقرہ نہیں پڑھے گا, اہتمام نہیں کرے گا, گھروں کے اندر نہیں پڑھنے کی کوشش کرے گا, فرمایا اس گھروں پر شیطان کا قبضہ ہو جاتا ہے. اور کل قیامت کے دن انسان کو حسرت ہوگی کہ کاش کہ مجھے موقع مل جاتا اور میں قرآن مجید کی تلاوت کر لیتا, سورہ بقرہ کو پڑھ لیتا. فرمایا اہل باطل اس کی طاقت نہیں رکھتے کہ وہ سورہ بقرہ مکمل پڑھیں. مکمل پڑھنے کی طاقت صرف اور صرف ایمان والے ہی رکھ سکتے ہیں. مسلم شریف بابو صلاۃ المسافر بابو فی فضل قراءۃ القرآن و سورۃ البقرہ حدیث نمبر 804 ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, سورۃ البقرہ اور سورہ النساء اس زمانے میں اتری جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی. اور سورہ یہ روایت کو امام بخاری نے فضائل القرآن باب تالیف القرآن میں ذکر کیا, اور حدیث نمبر 4993 ہے. تو یہ سورہ بقرہ کی آپ نے اتنے فضائل, اتنے مناقب آپ نے سنے, تو گویا کہ اس سے بھی زیادہ سورۃ البقرہ کی اہمیت ہے کہ میرے پیارے بھائیوں, یہ گھروں کے اندر پڑھنا, اس کا ترجمہ پڑھنا, اس کی تفسیر پڑھنا ہر مسلمان پر لازمی ہے. اگر آپ سورہ بقرہ کے ترجمہ کو, تفسیر کو سمجھ لیتے ہیں تو یوں سمجھ لو کہ آپ ایمانیات کے معاملے میں, نفاق کے معاملے میں, اور اسی طرح عبادیات کے معاملے میں, آپ ان تمام معاملات میں آپ جو ہے مضبوطی اختیار کر لیں گے. اس کے اندر منافقین کا تذکرہ بھی ہے, اس کے اندر کفار کا تذکرہ بھی ہے, اس کے اندر جو ہے دجالی فرعونی وہ لوگ جنہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں بچڑا تیار کر لیا, ان کا تذکرہ بھی موجود ہے. اور اسی طرح اس میں جنات کا تذکرہ بھی موجود ہے. اسی طرح اس میں پہلے سپارے کے آخر میں ببابل ہاروت و ماروت, یہ جن جادو جنات کا تذکرہ بھی موجود ہے. تو یہ یوں سمجھو یہ پورے قرآن کی خلاصہ سورۃ البقرہ بھی ہے. سورۃ البقرہ اس کو توجہ سے پڑھیں. آؤ سورۃ البقرہ کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کا پہلا لفظ الف لام میم ہے, اور یہ قرآن پاک کے آغاز میں اور کچھ صورتوں کے شروع میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ایسے حروف مقطعات موجود ہوتے ہیں, جیسے الف لام را کاف ہا یا عین صاد. یہ کئی صورتوں کے جو ہے نا آغاز کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اب اس پر اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے
کہ اللہ اعلم بمرادہ، اس کا معنی، اس کا ترجمہ، اس کی تشریح، اس کی تفسیر، اس کے تنزیل کے پیچھے مقصد وہ صرف اور صرف ایک اللہ کے علم میں ہے، کسی اور کے علم میں نہیں ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، اور جو ہے یہ قرآن مجید کے اسلوب کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی۔ اور یہ مقطع معنی ہوتا ہے کاٹ کاٹ کے پڑھنا، جیسے الف لام میم، اب یہ کٹ کٹ کر مکمل کے مکمل لفظ ادا ہو رہے ہیں، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں حروف تہجی پورے کے پورے کٹ کر ادا ہو رہے ہیں۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب، ذالکا ویسے تو دور کے اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ذالکا یہ، الکتاب کتاب ہے، لا نہیں، ریبہ شک، فی ہی اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقیوں کے لیے۔ ذالکا یہ، الکتاب کتاب ہے، لا ریبہ نہیں ہے شک، لا جہاں پر بھی آئے گا تو اس کا معنی یاد کر لیں، لا جہاں پر بھی آئے گا تو اس کا معنی نہیں ہوگا، لا کا معنی نہیں ہوتا ہے، ریبہ کا معنی شک ہے، فی ہی اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقین کے لیے۔ تو میرے پیارے بھائی، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک والی کوئی بات ہی نہیں، اس کی ہر بات یقینی ہے۔ انسان کا علم چونکہ ناقص ہے، اس کی ہر بات یقینی نہیں ہو سکتی۔ میری باتیں ہیں، آپ کی باتیں ہیں، لوگوں کی باتیں ہیں، کسی کی بات وہ کامل نہیں ہے۔ ہر ایک کی بات کے اندر کبھی نہ کبھی نقص لازمی ہوگا۔ اب وہ دور تھا کہ جب لوگ کہتے تھے کہ جو ہے جو پکے گھر اور پکی اینٹوں سے مکان بناتے ہیں، وہ جہنم کی آگ میں پکی اینٹوں کے ساتھ انہوں نے گھر بنا لیے، اور اب ہر کوئی اپنے گھر بنا رہا ہے۔ اچھا، ایک وقت تھا وہ کہتے تھے کہ گھروں کے اندر بجلی نہ لے کے آنا، لوگ بجلی لگتی ہے اور مر جاتے ہیں۔ اب ہر گھروں میں موجود ہے بجلی، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ اچھا، ایک دور وہ تھا جب گھروں کے اندر ٹی وی تھے، تو ہمارے جو ہے جیالے متولے اور بڑے جوش رکھنے والے لوگ جو ہے نا اپنے گھروں سے ٹی وی نکال کے روڈوں پر لاتے تھے اور اس کو توڑتے تھے، لوگوں کو جمع کرتے تھے اور کہتے تھے دیکھو ہم نے کتنی بڑی نیکی کی ہے، ہم نے شیطان کو مار دیا، شیطان کو دفن کر دیا۔ اور آج وہ وقت ہے، وہی شیطان ہر ایک کی جیبوں میں آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم اس شیطان سے سیدھے کام لیں یا اس شیطان سے الٹے کام لیں۔ اس شیطان کے ذریعے ہم دین کی تبلیغ کریں، دین کی نشر و اشاعت کریں، دین کا پیغام پہنچائیں، آگے سے آگے پہنچائیں، رہتی نسلوں تک پہنچے، یا ہمارا کام ہے یا ہماری مرضی ہے کہ ہم برے سے برے، گندے سے گندے گانے لگا کر، فاحشہ ویڈیو لگا کر ٹک ٹاک پر، اور ہم ویو حاصل کریں، ہم دیکھیں کہ بار بار کہ ہمیں کتنے ویو مل گئے ہیں، یوٹیوب پر کو چلائیں اور وہاں پر اب ہماری مرضی ہے کہ ہم اس پر جس طرح مرضی۔ اچھا، اب یہ بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم ناقص ہے ہمارا علم، ایک وقت ہم نے اور بات کی، آیا وقت ہم نے اور بات کر دی، پھر اب اور بات کی، چند دنوں بعد، سالوں بعد جیسے جدید دور آئے گا پھر اور بات کر دیں۔ اس لیے ہمارا علم ناقص ہے اور اللہ کا علم کامل ہے۔ یہ کتاب کسی انسان کی نہیں ہے، یہ کتاب اللہ کی ہے، اس لیے فرمایا کہ اس کے اندر کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ صرف اور صرف متقین کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ اب ایک تو دیکھیں، دنیا کی کوئی کتاب بھی ایسی نہیں ہے، چاہے جتنے بڑے کسی ماسٹر نے لکھی ہے، ڈگری والے نے لکھی ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری کتاب میں کوئی غلطی ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک اعزاز صرف ایک اللہ کے کلام قرآن مجید کو اللہ نے اعزاز دیا ہے کہ اللہ نے آغاز میں بتا دیا لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی کسی قسم کا شک ہو کہ کوئی اپنی طرف سے بات مکس کر دی گئی ہے، کسی صحابی نے کوئی مکس کر دی، کوئی نبی کی حدیث مکس ہو گئی، یا اس طرح کوئی اور چیز مکس ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور فرمایا ہدی للمتقین، یہ متقیوں کو ہدایت دیتی ہے۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کیا نام ہے، نیکیوں کی طرف رغبت رکھتے ہیں اور برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ہدایت کے راستے پہ چلاتے ہیں۔ ہدایت کا معنی ہے راستہ دکھانا، اس لحاظ سے تو قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ فرمایا ہدی للناس،
ایک جگہ فرمایا آل عمران کی آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہدی للناس، یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ دوسرا معنی منزل تک پہنچا دینا بھی ہے۔ اگر منزل تک پہنچا دینے کی آپ نے تفصیل دیکھنی ہے تو سورۃ القصص کی آیت نمبر 56 دیکھیں۔ اس لحاظ سے یہ صرف متقین کے لیے ہدایت دیتی ہے، کیونکہ منزل پر وہی پہنچتا ہے جو رہبر کے کہنے پر چلتا ہے۔ شفا اسی کو مریض کو ملتی ہے جو نقصان دہ چیزوں سے پرہیز کرتا ہے۔ متقی کا لفظ ہے وقایا سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے بچاؤ، حفاظت ہے۔ شروع میں متقی وہ ہے جو ہر ایسی چیز سے اپنے آپ کو باز رکھے جس کے کرنے یا چھوڑنے سے خطرہ ہو کہ اللہ کے عذاب کا مستحق نہ ہو جائے۔ متقین کے کچھ صفات آئندہ آیات میں انشاءاللہ ہم مزید پڑھیں گے۔ آج ہم نے متقین کے اوصاف پڑھے ہیں، متقین کا تذکرہ پڑھا کہ ہدایت حاصل کرنے والے صرف اور صرف متقی ہیں جن کو اللہ تعالی ہدایت نصیب فرماتے ہیں۔ اس لیے متقی تقوی سے ہے، وقایا سے ہے، مطلب ہے بچنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا اور اللہ کی فرما برداری میں اپنا وقت گزارنا۔ یہ تھا الف لام میم حروف مقطعات، اللہ اعلم بمرادی، اور نیچے آگے آ گیا ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریبہ نہیں ہے شک، فیہ اس میں ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقین کے لیے۔ حدیث کا سبق نکالے بھائی جان۔ آج کی حدیث ہماری چوتھی حدیث ہے، جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 فرامین کو ہم پڑھیں گے۔ ایک تو آپ کا یہ فرمان لا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہیں رکھنا۔ بغض یہ ہوتا ہے کسی کے بارے میں دل میں نفرت پیدا کر لینا اور پھر اس کی دشمنی کی ہر وقت کوشش کرنا، یہ بغض ہے۔ لا تباغضوا، لوگوں آپس میں بغض نہیں کرنا، یہ منع ہے۔ اسلام میں مسلمانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ بغض رکھنا یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ اس سے جہاں تک آدمی بچے، یہ اپنی نیکی انسان ضائع کر لیتا ہے کسی سے ایسے بغض پال 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 کے، پتہ یہ چلتا ہے کہ پیچھے تھا ہی کچھ نہیں۔ اس لیے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے سے بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ تیسری 5ویں حدیث آ جائے، فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، جو حیا ہے یہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ مطلب یہ کہ جس آدمی کے پاس حیا موجود ہے اس کے پاس ایمان موجود ہے، جو بے حیا ہے، بے غیرت ہے، اس کے پاس گویا کہ ایمان ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے حیا دار بننا چاہیے، بڑوں کا حیا کرنا چاہیے، جو ہے ضعیفوں کا، کمزوروں کا حیا کرنا چاہیے، والدین کا حیا کرنا چاہیے، اساتذہ کا حیا کرنا چاہیے، اور اسی طرح غیر محرم عورتوں کا حیا کرنا چاہیے۔ یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو ایمان کے ساتھ ضروری چیز ہیں۔ اور 6 حدیث فرمایا البر حسن الخلق، نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ بھی ہے کہ آدمی اچھے اخلاق کا مظاہرہ دکھائے۔ کبھی ایسی بات ہو جائے جو انسان کی طبیعت کو ناگوار گزرے، اپنوں نے، پرایوں نے، جاننے والوں نے، نہ جاننے والوں نے کوئی ایسی بات کر دی جو انسان کی طبیعت پر ناگوار گزرتی ہے، تو اس پر کیا اپنے آپ کو اخلاق حسنہ سے مزین رکھنا ہے۔ کسی شاعر نے بہت پیارا شعر کہا ہے کہ رکھ اپنے اخلاق کو مثل شجر بنا کر، رکھ اپنے اخلاق کو مثل شجر بنا کر، کہ لوگ پتھر مارے تو ان کو ثمر عطا کر، کہ اخلاق ایسا بنا کہ تجھے لوگ پتھر مارے، تجھے لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھیں، لیکن تو پھر بھی انہیں محبتوں کا پیغام دینے والا ہو، انہیں جوڑنے والا ہو، توڑنے والا نہ ہو، ان سے محبت کرنے والا ہو، نفرتیں کرنے والا نہ ہو۔ اور آپ نے فرمایا کہ ما رأیت اسکل فی المیزان من حسن الخلق، میں نے میزان کے اندر سب سے بھاری کوئی چیز دیکھی ہے تو فرمایا کہ اس نے اخلاق دیکھا ہے۔ اور آپ نے اپنا مقصد بھی یہ بیان کیا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہی اس لیے تاکہ میں اخلاق کے تمام درجوں کو مکمل کروں۔ تو یہ 3 حدیثیں، لا تباغضوا، بغض نہیں کرنا۔ 5ویں حدیث الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ 6 حدیث البر حسن الخلق، نیکی
احسن اخلاق کا نام ہے، البر نیکی، حسن الخلق اچھے اخلاق کا نام ہے۔ جی عربی کا سبق نکالیں۔ آج عربی کا سبق ہمارا ہے وقت کے بارے میں۔ وقت جو ہے پہلے دن کو کیا کہتے ہیں؟ دن کو کہتے ہیں یومن۔ دن کو کیا کہتے ہیں؟ یومن۔ اور اسی طرح رات ہو جائے تو لیلن کہیں گے، رات ہو جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ لیلن۔ اور اسی طرح جو ہے گزرے ہوئے کل کو کہتے ہیں ام سے، جو کل گزر گیا اس کو عربی میں کہتے ہیں ام سے، جو کل گزرا ہے اس کو کہتے ہیں ام سے۔ مطلب ہے کوئی پوچھے کہ آپ کب آئے تھے، اسے کہہ جی اتیت ام سے، میں کل آیا تھا۔ اور اسی طرح آنے والے کل کو کہتے ہیں غدن، آنے والے کل کو غدن کہتے ہیں۔ ایک ہفتہ کو کہتے ہیں اسبوع، ایک مہینہ کو کہتے ہیں شہرن، ایک سال کو کہتے ہیں سنتن، اور وقت کو کہتے ہیں ساعتن، گھڑی کو بھی ساعتن کہتے ہیں۔ ایک منٹ کو کہتے ہیں دقیقتن، ایک سیکنڈ کو کہتے ہیں ثانیہ، ایک سیکنڈ کو کہتے ہیں الثوانی کہتے ہیں۔ ویسے اس نے ثانیہ لکھا ہے، ویسے عربی کے اندر الثوانی کہتے ہیں، الف تا واو نون یا، الثوانی کیا کہتے ہیں؟ الثوانی کہتے ہیں۔ اور لحظہ کہتے ہیں کہ تھوڑے ٹائم کو لحظہ، بہت تھوڑا ٹائم کہتے ہیں کہ صرف کچھ لحظے انتظار کیجئے، اسے لحظہ، یہ گویا کہ عربی کا لفظ ہے، اس کو آپ استعمال کیا کریں۔ یہ اب جتنی آپ نے یہ عربی کے وکیبلری آپ نے پڑھی ہے تو اس وکیبلری کے جو ہے یاد کیا کریں، وکیبلری کو محنت کیا کریں۔ انشاءاللہ تھوڑی سی محنت کے بعد آپ جو ہے عربی لغت کے اندر اور ماہر ہو جائیں گے۔ یوم دن، لیل رات لکھ لے اگر آپ نے لکھنا فائدہ ہو، اور آگے کوئی بات نہیں سمجھ آئی تو آپ کلاس کے اندر پوچھ سکیں کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، مجھے سمجھا دیں۔ الیوم دن کو کہتے ہیں یا آج کے دن کو کہتے ہیں الیوم، اور لیل کہتے ہیں رات کو، الیوم کہتے ہیں آج کے دن کو، امسے کہتے ہیں کل کے دن کو جو کل گزر چکا ہے، غدن آنے والے دن کو، اسبوع ایک ہفتے کو کہتے ہیں اسبوع، ایک مہینوں کو کہتے ہیں شہرن، ایک سال کو کہتے ہیں سنتن، ایک گھڑی کو کہتے ہیں ساعتن، وقت کو کہتے ہیں ساعتن، ٹائم کو کہتے ہیں ساعتن، اور اسی طرح ایک منٹ کو کہتے ہیں دقیقتن، اور ایک سیکنڈ کو کہتے ہیں ثانیہ، ثانیہ بھی کہتے ہیں، الثوانی بھی کہتے ہیں، الف تا واو اور نون یا، الثوانی۔ اور اسی طرح لحظتن کہتے ہیں ایک لحظہ، تھوڑی دیر۔ تو ہمارا سبق الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ اگر کسی بھائی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی، کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے تو لازمی پوچھے، اور پھر ہمارا پیریڈ ختم ہو رہا ہے، ہم جو ہے اپنا پیریڈ ختم کر رہے ہیں، ٹائم کافی ہو چکا ہے۔ یہ کسی نے کوئی بات پوچھنی ہے بھائی نے تو وہ بتا دے۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، سب کو صحت ایمان والی لمبی زندگی دے، اللہ برکتوں اور رحمتوں سے نوازے آپ کو۔ تو اس لیے مجلس کے کفارے کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔